ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سب سے اول اللہ وحدہ لا شریک کی بے انتہا اور بے حد و حساب حمد و ستائش کبریائی عظمت و پاکی بیان ہو جس ذات باری تعالی نے ہمیں انسانوں کی شکل میں جنم دیا اور اس پر بھی اپنا ایک عظیم احسان فرمایا کہ اپنے سب سے پیارے اور سب سے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں جگہ عنایت فرمائی. اور یہی نہیں بلکہ جس رب العالمین نے ہمارے لیے ہماری عمروں میں برکت کے لیے جس الہ العالمین نے رمضان المبارک جیسا عظیم ترین ماہ اور اس کے اندر اور ایک احسان کہ اس پر بھی لیلۃ القدر جیسی عظیم ترین رات عنایت فرمائی. اس پر اللہ کا جتنا بھی حمد و ثنا اس کی ستائش کی جائے کم ہے. الہ العالمین ہم سے اپنی ستائش کو اپنی تعریف کو قبول فرما کر ہماری مغفرت اور ہمارے لیے اپنی رضا کا انتظام فرما دے. بعدہ تمام انبیاء کرام پر بالخصوص نبوت کی آخری کڑی آمنہ کے لال امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بلکہ بارہا بار بے شمار اور بے انتہا دفعہ درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو. خطبہ مسنونہ کے ساتھ قرآن مجید کی ایک مختصر سورۃ القدر کی تلاوت کی گئی. اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں ہم آنے والے عشرے اور اس میں پائی جانے والی رات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے
تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اس کے حصول کا جذبہ پیدا ہو جائے اور پھر ہم پوری طاقت لگا کر کے اس کو پانے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس موضوع کے حق کو کما حقہ ادا کرنے کی قوت و توفیق عنایت فرما، پھر اس میں تاثیر بھی پیدا فرما اور پھر لوگوں کو اس کے اثر کو قبول کرنے کی صلاحیت عنایت فرما اور بولنے والوں اور سننے والوں کو اس پر دل کی گہرائی کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ سورۃ القدر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ قرآن کی طرف نسبت کر کے منسوب کیا گیا کہ یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے قرآن کریم، قرآن مجید، اس کے نزول کے لیے اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو چنا۔ عظیم ترین رات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے نزول کے لیے چنا، جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مبارک ماہ میں نازل کیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ وہ مبارک ماہ، وہ مبارک رات اسی مبارک ماہ رمضان المبارک کے اندر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے وہاں یہ بات بیان فرمائی کہ اس قرآن کو ہم نے رمضان میں نازل فرمایا، اور یہاں یہ بات بیان فرمائی کہ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ پھر سوال کیا اللہ رب العالمین نے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا پتہ کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیل کہتے ہیں رات کو اور قدر کہتے ہیں اہمیت کو، ویلیو کو۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ پوچھا، یہ بتایا کہ کیا آپ کو پتہ ہے، آپ کو کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، اہمیت والی اور فضیلت والی رات کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو کچھ خبر ہے، آپ جانتے ہیں؟ یہ سوال اللہ رب العالمین نے کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس لیلۃ القدر کی بعض کوالٹی بتائی، لیکن آگے بڑھنے کے پہلے تھوڑا سا یہاں پر رک کر کے ہم قدر کو سمجھ لیتے ہیں۔ قدر عربی زبان میں ممکن ہے زیادہ ہو، لیکن تین معنی جو مشہور ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو وہی چیز جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا، قدر یعنی اہمیت والی رات، جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ ویلیو ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، تمام راتوں میں یہ افضل ہے۔ یہاں تک کہ اگلی آیت میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ اس آیت کا، اس رات کا ایک سیکنڈ ایسا ہے کہ اگر دوسرے دنوں کے 5 دن اور 5 رات ملا کر کے اس کی ویلیو کو تولا جائے تو وہ کم ہوگی اور اس کی زیادہ ہوگی، ایک سیکنڈ کی، اس رات کی، لیلۃ القدر کی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات کیا بیان فرمائی کہ یہ اہمیت والی رات ہے، اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے، یہ بہت زیادہ قدر والی رات ہے۔ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ہلکے پہ مت لینا۔ 5 دن اور 5 رات مسلسل عبادت کرو گے بغیر رکے، اس میں پیشاب کی، پاخانے کی، رات کی نیند کی کوئی حاجت نہیں، متواتر آپ عبادت کرو گے اور اس مقام کو اس کے بعد حاصل نہیں کر پاؤ گے جس مقام کو اس کی 1 سیکنڈ میں حاصل کرو گے، اس ثواب کو اس میں حاصل نہیں کر پاؤ گے جتنا 1 سیکنڈ میں اس میں حاصل کرو گے۔ تو یہ قدر والی رات ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کو ہلکے میں نہیں لینا ہے، اس کی ویلیو کو سمجھ کر کے اس کی قدر کرنا ہے اور اس رات کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا ہے، تلاش کرنے کی کوشش کرنا ہے، تاکہ اس رات میں ہم اس فضیلت کو حاصل کر پائیں جو اللہ رب العالمین ہم کو عنایت فرمانا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پچھلی امتوں کے مقابلے میں ہم کو برتری دی اور یہ مبارک رات ہمیں عنایت فرمائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو نصیب فرمائی، پچھلی امتیوں کو نصیب نہیں فرمائی۔ لہذا اس بات پر بھی شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ عظیم مہینہ اور عظیم رات ہم کو عنایت فرمائی۔ آگے اللہ رب العالمین اس کے بعد اس کا جو دوسرا معنی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں جب بات بیان فرمائی وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اس رات کا مقام یہ ہے کہ یہ رات جو تقریباً 10 گھنٹے کی ہے ابھی کے حساب سے،
چھوٹی بڑی ہوتی ہیں سیزن کے حساب سے. ابھی ایک تخمینہ آپ کر لیں تو تقریباً 10 گھنٹے کی رات ہو رہی ہے. مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے اور سحری کے وقت پر ختم ہو جاتی ہے. جہاں سے سحری کا وقت ختم وہاں سے رات ختم, اور جہاں سے افطار کا وقت شروع وہاں سے رات شروع. تو یہ رات تقریباً ابھی 10 گھنٹے کی پڑ رہی ہے. اللہ رب العالمین نے کیا بات بیان فرمائی؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس رات کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جن راتوں میں, جن دنوں میں لیلۃ القدر نہیں ہوتی ہے, اس کے ایک مہینے کے رات اور دن اگر ملا لیے جائیں, ایک ماہ کے متواتر رات اور دن کو اکٹھا کیا جائے اور کوئی 1000 مہینے کی رات اور دن میں عبادت کرے, نیکیاں کرے اور اس کے اجر کو تولے, تو اس ایک رات یعنی یہ 10 گھنٹے کی عبادت کا رات اس کے مقابلے میں آگے بڑھ جائے گا. اس کی ویلیو اور اس کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہوگا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح. اس رات کی ایک کوالٹی یہ ہے, خوبی یہ ہے کہ اس رات میں روح جبریل امین کا لقب ہے. جبریل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں, اور ان کا خاص مشغلہ کیا تھا؟ یہ انبیاؤں کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. جبریل امین کا دنیا میں آنا جانا بند ہو گیا. لیکن اللہ رب العالمین نے اس امت کے شرف کے لیے, اس امت کی کو فضیلت دینے کے لیے جبریل امین کی ڈیوٹی لگا دی کہ سال میں ایک مرتبہ لیلۃ القدر میں آسمانی مخلوق فرشتوں کو لے کر کے زمین پر نازل ہو, زمین پر اترو. اور جبریل امین کے ساتھ فرشتے اس قدر زیادہ تعداد میں نازل ہوتے ہیں کہ زمین میں پیر رکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ ان کو آپس میں ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جگہ نہیں ہو پاتی ہے, جگہ کی کمی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے اوپر آتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا. تو قدر کا دوسرا معنی ہوتا ہے تنگی کے بھی. تنگی یعنی جگہ کم پڑ رہی ہے. فرشتے اس قدر تعداد میں نازل ہوتے ہیں کہ زمین میں جگہ نہیں ہوتی. لہذا یہ قدر والی ایک ایسی رات ہے کہ جس میں زمین میں نورانی مخلوق کا نزول ہوتا ہے اور جگہ تنگ پڑ جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. تو جو فرشتے آسمان سے زمین میں آ کر اس رات کی اہمیت کو, کیونکہ رات کا معاملہ دنیا سے ہے نا, دن اور رات کا معاملہ یہ ہماری دنیا سے ہے اور اس کی اہمیت دنیا کے دن اور رات میں, تو لہٰذا وہ کہاں سے آتے ہیں؟ آسمانوں سے زمین پر آتے ہیں اس رات کی اہمیت کی وجہ سے, اس رات کی قدر کی وجہ سے. تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ کیا ہم اپنے بزنس نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا اس رات کی تلاش میں ہم اپنی دوستی بھائی بندی نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا ہم اپنے گھر نہیں چھوڑ سکتے اس کی تلاش کے لیے؟ کیا یہ موقع اس رات کی تلاش میں ہم چند راتیں, 5 راتیں ہم بقیہ معاملات کو درگزر کر کے, نظر انداز کر کے پورا فوکس اللہ کی رضا کے لیے نہیں لگا سکتے, جس کے لیے آسمانی مخلوق زمین پر آ جاتی ہے؟ آگے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے, سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. فیہا باذن ربہم من کل امر. اس رات میں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ ہر طرح کے معاملات کا جو حکم اللہ نے جاری کر دیا اس کو لے کر کے نازل ہوتے ہیں. یعنی تقدیر پورے 1 سال کی تقدیر, 1 سال آنے والے 1 سال میں کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے, کس کو کیا ملنا ہے, کس سے کیا چھینا جائے گا, کہ وہ تمام معاملات کے فیصلے 1 سال کے جو کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے, لیکن 1 سال کا فرشتوں کو حکم دے دیا جاتا ہے اور وہ اس کو لے کر کے نازل ہوتے ہیں. تو قدر کا یہاں تیسرا معنی تقدیر بھی ہے. تقدیر بھی ہے.
ایک معنی یہ بہت اہمیت کی حامل ہے، دوسرا معنی اس رات میں فرشتے زمین پر آنے کی وجہ سے زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اور تیسرا معاملہ کہ اس رات میں تقدیریں متعین کر دی جاتی ہیں سال بھر کی، لہٰذا جو اپنی تقدیر سنوارنا چاہتا ہے، جو اپنی تقدیر بنانا چاہتا ہے، جو اپنے مسائل حل کرنا چاہتا ہے، جو اپنی بگڑیاں بنانا چاہتا ہے، جو اپنے لیے فضیلتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اپنا اسٹیٹس بلند کرنا چاہتا ہے، اس کو اور زیادہ شدت کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اس کی تقدیر میں آنے والے سال کا معاملہ اچھا ہو اور اس کی تقدیر میں اللہ رب العالمین کسی طرح کا برا فیصلہ نہ کرے۔ لہذا مومن ہونے کی حیثیت سے اس کے لیے زیادہ قد و کاوش کرنی چاہیے، زیادہ جہد کرنی چاہیے، زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس کی ایک اور خوبی یہ بیان کی گئی، یہ پوری کی پوری رات سراسر سلامتی والی ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے، اس میں نہ سردی ہوتی ہے، احادیث کے مطالعے سے اس کی تفسیر میں جب آپ جائیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے، اور اس دن کی صبح کا جو سورج ہوتا ہے وہ بغیر شعاؤں کا ہوتا ہے، بغیر اس میں کرنیں نہیں ہوتی ہیں، مارننگ میں جب وہ ترنت میں جو نکلتا ہے تازہ اس میں کرنیں نہیں ہوتی ہیں، تو یہ کچھ اس کی اسپیشلٹی بتائی گئی ہے، کوالٹی بتائی گئی ہے احادیث کے اندر بھی، تو یہ سورۃ القدر سے ہم کو بعض چیزیں پتہ چلیں۔ اب آئیے، حضرت ابو ہریرہ نے ایک بات بیان کی ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے دن کے روزے رکھے اور رمضان کی راتوں میں قیام کیا، یعنی فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی نماز جسے تراویح یا تہجد کہتے ہیں اس کا اہتمام کیا ایمان کے ساتھ اجر کی نیت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری بات اسی حدیث کے اندر جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان کی موجودگی میں، ایمان والا ہوتے ہوئے اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ، تو اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے کہ کیا رمضان میں ہم سیٹسفائی ہو گئے، مطمئن ہو گئے کہ ہم نے اللہ سے مغفرت کروا لی، ہم نے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیا؟ اگر نہیں تو ابھی بھی ایک گولڈن چانس اور ہے، لیلۃ القدر کو تلاش کر کے، لیلۃ القدر کو حاصل کر کے، لیلۃ القدر میں عبادات کر کے، دعائیں مانگ کے، مغفرت مانگ کے اپنے رب کو راضی کرنے کا۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، آپ نے کیا بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ آپ نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ یہ انشاءاللہ مغرب سے، آج سے ہمارا آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، مغرب تک ہمارا یہ دوسرا عشرہ ختم ہو جائے گا، 3 عشروں میں اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں۔ دوسری روایت وہ بھی امی عائشہ سے ہے، وان عائشہ قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، آپ نے کیا بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے کو پا لیتے، رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو جاتے، تو اپنی کمر باندھ لیتے، کمر کس لیتے، تہبند باندھ لیتے، اور کیا کرتے؟ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اپنی راتوں کو زندہ کر دیتے۔ راتیں پھر زندہ ہوتی کس چیز سے؟ اللہ کی عبادات سے، اللہ کی ریاضات سے، قیام سے، دعا و مناجات سے، مغفرت سے، استغفار سے، ان چیزوں سے راتیں زندہ ہو جاتی، پھر آرام نہیں کرتے آپ راتوں کو۔ تو تفریح کا معاملہ ان 10 دنوں کے لیے خاص طور سے 5 طاق راتوں میں جو اعتکاف کریں گے وہ پوری 10 راتوں میں، جو نہیں کرتے ہیں وہ بھی ساری 10 راتیں جاگنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اگر 10 نہیں ہو پاتا ہے کسی وجہ سے تو کم از کم 5 طاق راتوں میں کسی بھی قیمت میں جاگ کر کے ہم کو اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وعن ابی بکرۃ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول التمسوها لیلۃ القدر فی 7 یبقین او فی 7 یبقین او فی 3 یبقین او آخری
لیلہ۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو بکرہ اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو رات کے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29، آخری رات طاق رات 29، ان راتوں میں تلاشنے کا حکم دیا کہ ان راتوں میں تلاش کر کے تم اس فضیلت کو پانے کی کوشش کرو۔ اسی طرح امی عائشہ سے کی روایت ہے، آپ بیان فرماتی ہیں کہ آپ نے قلت ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا قال، آپ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، اگر یہ مبارک رات مجھ کو مل جائے، میں اس کو پا لوں تو میں کیا کروں، میں کیا مانگوں؟ اللہ کے رسول نے آپ سے کہا کہ تم اس طرح کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ احمد، ابن ماجہ اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، آپ نے یہ دعا دی، اور ایک الگ روایت میں آتا اس میں اللہم انکا عفو کریم کے الفاظ ہیں، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اور اس کے پہلے ہم اس بات کو جان چکے ہیں کہ تمام دعاؤں میں جو اللہ سے مانگی جاتی ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ مانگی جانے والی دعا جو پسند ہے وہ عافیت کی دعا ہے، وہ عافیت کی دعا ہے، لہٰذا عافیت کی دعا بھی اس رات میں کثرت سے مانگنا چاہیے۔ اور اس دعا میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ کیا کہ اے اللہ، بے شک تو سراپا معافی ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور لہٰذا تو کیا کر، معاف کرنے والا بھی ہے، معاف کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ تو معافی کی یعنی توبہ اور استغفار کی یہ رات ہے، اس رات میں کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کے لیے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے اور اللہ سے بخشش کروانا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو صحیح ابن حبان کی اس روایت سے پھر ہم کو سمجھنا پڑے گا اس میں کیا اللہ کے رسول نے خبر دی ہے۔ آپ کا ایک معاملہ ہے کہ کیا ہوا، ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے کے لیے ممبر میں تشریف لائے، پہلے ہی سیڑھی پر قدم رکھا آمین کہا، دوسری پر رکھا آمین کہا، تیسری پر رکھا اور پھر آمین کہا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے خلاف کام کیا، اس کے پہلے کبھی آپ ایسا نہیں کرتے تھے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو سوال کرنے والے نے آپ سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک نیا کام آج کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بیان فرمائی کہ جبریل امین میرے پاس آئے، اور جب میں نے پہلی سیڑھی پر، ممبر کی پہلی پائری پر قدم رکھا، سیڑھی پر قدم رکھا، تو جبریل امین نے یہ بات کہی کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا پائے، اللہ سے اپنے آپ کو معاف نہ کروا لے، تو اس پر لعنت ہو۔ اور پھر جبریل امین نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہیے، تو میں نے آمین کہا۔ پھر آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے بیان فرمایا کہ جبریل امین نے پھر کہا کہ جس شخص کے ماں باپ اس کی زندگی میں دونوں باقی ہوں، بڑھاپے کی حالت کو پہنچ گئے ہوں، یا دونوں میں سے کوئی ایک باقی ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا لے، اپنی مغفرت نہ کروا لے، اپنے رب کو راضی نہ کر لے، اس پر بھی لعنت ہو۔ اور پھر کہا محمد اس پر بھی آمین کہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر آمین کہا۔ اور تیسری بات اس میں جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کا نام لیا جائے اور آپ کا نام سننے کے بعد کوئی اگر آپ پر درود نہ بھیجے تو اس شخص پر بھی لعنت ہو۔ جبریل امین نے کہا کہ اس پر بھی آپ آمین کہیے، تو میں نے آمین کہا۔ ان تین چیزوں میں ایک چیز خاص یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا ہمارے اندر ہیبٹ ہونی چاہیے، عادت ہونی چاہیے چھوٹے درود کی۔ اس کے علاوہ ماں باپ اگر زندہ ہیں تو خاص طور سے اس مبارک ماہ سے ابھی ہم کو ان کی خدمت شروع کر دینی چاہیے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جائز معاملات پر اگر وہ غیر
شرعی معاملہ کہتے ہیں اور غیر شرعی یعنی جس میں قرآن و سنت کی مخالفت ہوتی ہے، ایسے معاملے میں اگر وہ ناراض ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر آپ کی پکڑ نہیں ہے، ایسے معاملے میں آپ کی ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ آپ ان کی فرما برداری کریں۔ اور تیسری جو اہم چیز ہے وہ یہی کہ کیا ہم مطمئن ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنے گناہ معاف کروا لیے؟ کیا ہم مطمئن ہو چکے کہ ہم نے اس رمضان کا حق ادا کر دیا، ہمیں لیلۃ القدر کی ضرورت نہیں ہے، اب شب قدر کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر مطمئن نہیں ہے، اگر ہیں تو پھر ایک بڑا تعجب کا معاملہ ہے کہ کیسے مطمئن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مطمئن نہیں ہوئے جب تک آپ مدینے کے بعد اس رات کی تلاش کے لیے، جب تک آپ وفات نہ پا گئے ہجرت کے بعد، اس رات کی تلاش کے لیے آپ نے کبھی اس آخری عشرے کا اعتکاف نہیں چھوڑا، تا زندگی آپ اعتکاف کرتے رہے۔ اگر آپ مطمئن ہو جاتے تو آپ اعتکاف نہ کرتے کہ میں مطمئن ہو گیا۔ تو یہ امت کیسے سیٹسفائی ہو سکتی ہے؟ ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، ہم نے اللہ کی مغفرت پا لی، ہم اللہ کی جنت کے، اس کی رضا کے حقدار ہو گئے؟ اگر نہیں ہیں تو پھر ایک رات ابھی ہمارے پاس باقی ہے جو اس آخری عشرے میں ہے، اور اس آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے وہ ایک رات ہے۔ لہٰذا پوری کوشش انشاءاللہ ہم کو کرنی ہے کہ ہم اس ایک رات کو تلاشیں گے، اس میں جد و جہد کریں گے، اور تمام معاملات اپنے اس دن ان راتوں میں چھوڑ دیں گے۔ دوستی، رشتہ داری، تفریح، انجوائے، خریدی، شاپنگ، سب بند انشاءاللہ۔ صرف اور صرف اس رات کو حاصل کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اعتکاف کی فضیلت میں یہ چیز ہی کافی ہے کہ جو شخص معتکف ہوتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس رات کو پا لینا، اس کے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار اعلیٰ اس مبارک رات کو ہمیں عنایت فرما دے، اس کی فضیلتیں ہمیں عنایت فرما دے، اس رات کو ہم کو عنایت فرما کر اس میں خلوص نیت کے ساتھ تیری رضا کے لیے ثواب کی امید کے ساتھ ہمیں قیام کرنے والا بنا دے، ہمیں دعا و مناجات کرنے والا بنا دے، ہمیں اپنی مغفرت کے حصول کے لیے کوشش کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھ، اور ہمیں یہ مبارک ماہ عنایت فرماتا رہے، اور اس مبارک ماہ میں جو لیلۃ القدر تو نے رکھی ہے اس لیلۃ القدر کو بھی ہمیں نوازتا رہے۔ الہ العالمین ہماری بگڑیاں بنا دے، ہمارے مسائل حل فرما دے، ہمارے اختلافات دور فرما دے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت و الفت اور ہمدردی پیدا فرما دے۔ جب تک زندہ رکھ قرآن و سنت کی محبت کے ساتھ اس کا پاسباں بنا کے اس پر عمل کرنے والا بنا کر زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھانا تو توبہ کی سچی توفیق کے ساتھ گناہوں سے پاک و صاف فرما کر ہمیں اس دنیا سے اٹھانا، اور کلمہ شہادت پر ہماری روح کو قبض ہونے والا بنا کر کے ہمیں اس دنیا سے اٹھانا، آخرت کی تمام منزلیں ہمارے لیے آسان فرما دینا، اور ہم سے راضی اور خوش ہو جانا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔